اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے جس چیز کی شروعات کر رکھی ہے آج اس کا حصہ نمبر 4 ہے، بلاغ القرآن کے جو علامہ شیخ محسن نجفی نے اپنی کاوشوں اپنی محنت سے تالیف کی ہے۔ انہوں نے اپنے علم سے استنباط کیا ہے قرآن کے حوالے سے۔ اس کے مقدمے کا ہم نے آغاز کیا تھا کہ جس کا آج حصہ نمبر 4 ہے، اور اس میں بیان ہوگا جمع قرآن۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت مکے میں 17 افراد کتابت جانتے تھے۔ کتابت اسلام کے بعد کتابت چونکہ حصول علم کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس اعتبار سے اسلام نے علم اور قلم کو باہم مقرون کیا۔ چنانچہ ابتدائے وحی میں جس چیز کا سب سے پہلے ذکر آیا ہے وہ قراءت، علم اور قرآن ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 3 اور 4، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، قیامت کے دن علماء کے قلم کی سیاہی کا وزن شہداء کے خون کے ساتھ کیا جائے گا، تو علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ثابت ہوگی۔ جنگ بدر میں 60 مشرکین قیدی بنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں میں سے ہر ایک کا فدیہ 10 مسلمانوں کو کتابت سکھانا قرار دیا۔ یوں آپ نے کتابت اور خواندگی کو آزادی کا ہم پلہ قرار دیا۔ اس واقعے سے اسلامی تمدن کی تشکیل اور اسلام اور علم کے درمیان رشتے کی مضبوطی کا اندازہ ہوتا ہے۔ وسائل کتابت عصر رسالت میں تدوین کتب اور رسل و رسائل کے لیے درج ذیل اشیاء لکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ پہلا کھجور کی کھال، دوسرا سفید باریک پتھر، تیسرا چمڑے کے ٹکڑے، چوتھا بکری کے شانوں کی ہڈی، پانچواں پالان کی لکڑی، چھٹا وہ لکڑی کی جس سے بورے کا منہ باندھتے ہیں، ساتواں چیرے ہوئے تختے، آٹھواں سفید چمڑا، نواں پتلا چمڑا، 10واں ریشمی کپڑا اور 11واں کاغذ۔ زیادہ تر کتابت کاغذوں اور چمڑوں پر ہوتی تھی، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جاری شدہ امان نامے اور مختلف حکمرانوں کو لکھے جانے والے خطوط چمڑوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں چین کاغذ سازی میں سب سے آگے تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی کاغذ بندہ تھا کہ جو یمن میں فروخت ہوتا تھا، رومی بھی کاغذ بناتے تھے جو شام میں بکتا تھا، اور ایرانی بھی کاغذ تیار کرتے تھے، یہ عراق میں بھی ملتا تھا۔ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مندرجہ بالا اشیاء پر کتابت ہوا کرتی تھی، اور ان پر لکھے گئے قرآن کو صحیفہ کہتے تھے، اور جب ان مختلف ٹکڑوں کو کتابی شکل میں جمع کیا جاتا تو اسے مصحف کہتے تھے۔ حضرت عثمان کے دور میں غیر سرکاری مصاحف کے جلا دیے جانے والے واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں قرآن کاغذوں پر تحریر کیا جاتا تھا۔ ما بین الدفتین، کھال سے بنی ہوئی جلد کو دف کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اہم دستاویزات ان پر لکھی جاتی تھیں، بعد میں کاغذ پر لکھا جانا شروع ہوا اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے چمڑے کی 2 جلدوں کے درمیان باندھ دیا جاتا تھا۔ ان دونوں جلدوں کو دفتین اور ان میں محفوظ کیے گئے کتابت شدہ موضوع کو ما بین دفتین کہا جاتا تھا۔ خود قرآن مجید سے یہ اندیا ملتا ہے کہ صدر اسلام میں کتابت کے لیے لچکدار اشیاء موجود تھیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 104، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح تو مار میں اوراق لپیٹتے ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا، اور اے رسول اگر ہم کاغذوں پر لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی آپ پر نازل کرتے اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 7 میں ہے۔ اسی طرح مزید قرآن میں سورہ جاثیہ آیت نمبر 29 میں فرمایا، جو تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے رہتے تھے۔ قرآن میں کتابت، قرآن کا ثبوت۔ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کاتب کو بلا لیتے اور لکھنے کا حکم فرماتے، اور املا کرانے کے بعد کاتب سے فرماتے تھے کہ جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ کر سنائے۔ کاتب سنا دیتا، اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے۔ مشرکین مکہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ لکھوایا کرتے تھے، چنانچہ مکے میں نازل ہونے والی سورہ فرقان میں آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، اور کہتے ہیں یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھ رکھی ہیں اور جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس بات کی شہادت بھی ملتی ہے کہ آغاز نزول ہی سے
قرآن ضبط تحریر میں آتا رہا، چنانچہ ہجرت سے 7 سال قبل نازل ہونے والی سورہ بینہ میں ارشاد ہے، سورہ بینہ آیت نمبر 2، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، اور سورہ عبس میں خود قرآن کے بارے میں آیت نمبر 11 سے 14 تک ارشاد ہے، ہرگز نہیں، یہ آیات یقیناً نصیحت ہیں، پس جو چاہے انہیں یاد رکھے، یہ محترم صحیفوں میں ہے جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہے۔ مزید فرمایا کہ سورہ طور آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی ایک کشادہ ورق میں۔ کاتبان وحی، قرآن مجید ایک درمیانے حجم کی کتاب ہے کہ جو 23 برسوں میں بتدریج قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی رہی۔ بظاہر 1-2 کاتب اس کی کتابت کے لیے کافی تھے، لیکن صاحب تاریخ دمشق نے کاتبان کی تعداد 23 بتائی ہے۔ بعض مورخین کے ہاں یہ تعداد 43 یا 45 تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ حضرت علی علیہ السلام اور مدنی زندگی میں حضرت زید بن ثابت کا نام سننے میں آتا ہے۔ مورخین نے جن 43-45 افراد کے نام کاتبین وحی کے زمرے میں درج کیے، ان میں سے اکثر کی کتابت وحی ہونے کا ثبوت نہیں ملتا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ بعض اصحاب کے جو کتابت اور قراءت قرآن میں ید طولہ رکھتے تھے، اور ان میں سے کچھ کے بارے میں تو یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے زمانے رسول ہی میں قرآن جمع کر لیا تھا، ان کے نام کاتبین وحی کے فہرست میں نہیں ملتے مگر انس کا۔ اس کی ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کاتبان وحی سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھتے تھے، بألفاظ دیگر نسخہ محمدی کی تدوین کرنے کے لیے لکھتے تھے۔ ہر قرآن لکھنے اور اسے جمع کرنے والے کو کاتب وحی نہیں کہا جاتا تھا۔ ایک کاتب وحی عبداللہ بن سعد بن ابی السراح مرتد ہو گیا تھا۔ یہ ان 6 افرادوں میں شامل تھا جن کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ انہیں ہر حال میں قتل کر دیا جائے، مگر اس کے رضائی بھائی نے اسے امان دلوا دی۔ کاتب وحی ہونا چونکہ ایک قابل فخر مقام تھا، اس لیے کچھ لوگوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنا نام بھی اسی فہرست میں شامل کروا دیا۔ مثلا معاویہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، یعنی حضور کی وفات سے صرف 2 سال 6 ماہ قبل وہ مسلمانوں میں شامل ہوا، مگر اس کے باوجود ابن حجر اپنی کتاب الاصابہ میں معاویہ کو حضرت علی علیہ السلام کا ذکر تک نہیں کرتے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے یزید، ابو سفیان اور حسین بن نمیر کے جو قاتل امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کو بھی کاتبان وحی میں شامل کیا ہے۔ جمع اور تدوین قرآن، قرآن کی جمع اور تدوین نہایت اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ اس پر سیر حاصل بحث اور تحقیق کی ضرورت ہے کہ قرآن قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کی طرف کیسے منتقل ہوا، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پیش آنے والے سیاسی اور اجتماعی حالات نے اس حقیقت کو بھی غیر واضح کر دیا کہ قرآن کی جمع اور تدوین کی کیا صورت تھی۔ ذیل میں ہم اس پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ لفظ جمع کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا، لوح قلب میں حفظ کر لینے کو بھی جمع کہتے ہیں، چنانچہ حفاظ قرآن کو جمع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا، آیات اور سورتوں کو بلحاظ ترتیب نزول کتابت کر کے کتابی شکل میں لانا۔ تیسرا، آیات اور سورتوں کو بالترتیب کتابت کر کے کتابی صورت میں مدون کرنا۔ چوتھا، متعدد قراءتوں میں سے صرف ایک قراءت پر ہی لوگوں کو متفق رکھنا۔ پہلے معنی کے مطابق قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قلوب آل اور اصحاب رسول میں قرآن جمع اور محفوظ تھا۔ دوسرے معنی کے مطابق عصر رسالت میں جمع کردہ قرآن مختلف صحیفوں میں تحریر تھا، اور تیسرے کے مطابق بھی عصر رسالت مآب میں قرآن جمع اور مدون ہوا تھا۔ چوتھے معنی کے اعتبار سے قرآن کو عصر حضرت عثمان میں ایک ہی قراءت پر مجتمع کیا گیا۔ اب ان موضوعات پر ہم قدر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ حفظ قرآن، جمع قرآن بمعنی حفظ عہد رسالت میں یقیناً ہوتا رہا ہے کہ اس میں کسی شک اور تردید کی گنجائش نہیں، اور نہ ہی کسی دلیل و برہان کی ضرورت ہے۔ البتہ ہم یاد دہانی کے لیے چند شواہد کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا، جمع اور حفظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ قیامت آیت نمبر 16-17، اے نبی، آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمہ ہے۔ علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے،
کہ قرآن کا جمع کرنا اور آپ کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے تاکہ آپ قرآن کی تلاوت کر سکیں، لہٰذا آپ قرآن کے کسی حصے کے رہ جانے کی فکر نہ کریں۔ نیز قرآن میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں ارشاد ہے، اور آپ پر ہونے والی اس کی وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے میں عجلت نہ کریں اور کہہ دیا کریں پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 6، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ وحی کے مکمل ہونے سے قبل ہی آیت کی تلاوت شروع کر دیتے تاکہ آیت رہ نہ جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوئی کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے تو پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ دوسرا، سینہ رسول میں قرآن محفوظ ہونے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے خود اپنے ذمے لینے کے بعد دوسرا مرحلہ سینہ رسول سے امت کے سینوں میں اس کی منتقلی کا تھا۔ اس مرحلے میں تحفظ قرآن کو یقینی بنانے کے لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد اقدامات فرمائے۔ پہلا، حافظان قرآن کی تربیت۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ امت کے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے حافظان قرآن کے وسیع پیمانے پر تربیت فرمائی۔ چنانچہ عصر رسالت میں ہی حافظان قرآن کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ نام بنام انہیں شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ بعض محققین کے مطابق عصر رسول اور اس سے متصل زمانے میں حافظان قرآن کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی تھی۔ اجتماعی حفظ۔ جو لوگ پورے قرآن کو حفظ نہیں کر سکتے تھے وہ آپس میں مل کر قرآن کو تقسیم کر لیتے اور ہر فرد چند سورتیں حفظ کر لیتا اور بعد میں مل کر ختم قرآن کرتے تھے۔ مستشرق بلا شر حفظ قرآن اور جمع قرآن میں اشتباہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حافظان قرآن کی تعداد 7 سے زیادہ نہیں تھی، حالانکہ متعدد روایات سے جامعین قرآن کی تعداد عصر رسالت میں 7 معلوم ہوتی ہے، جبکہ حافظان قرآن کی تعداد تو حد اور شمار سے باہر ہے۔ چنانچہ سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی عامر کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اپنے اصحاب میں سے 70 افراد کو روانہ فرمایا تھا کہ جو سب کے سب حافظان قرآن تھے۔ حافظان قرآن کا یہ قافلہ کہ جب بئر معونہ کے مقام پر پہنچا تو کفار نے انہیں گھیر کر سب کو شہید کر دیا۔ اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ 1 ماہ تک قنوت نماز میں قاتلوں پر نفرین فرماتے رہے۔ یہیں سے نماز میں قنوت بھی سنت قرار پائی۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 حافظان قرآن کو بنی عزل وقارہ میں قرآن کی تعلیم کے لیے روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو کفار نے انہیں گھیر لیا اور شہید کیا۔ اس طرح غزوہ احد میں 74 مسلمان شہید ہوئے، جن میں خاصی تعداد حافظان قرآن کی تھی۔ حضرت ابو بکر کی عہد حکومت میں جنگ یمامہ میں 70 حافظان قرآن شہید ہوئے تھے، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق ان کی تعداد 400 تھی، لیکن ابن کثیر کا خیال ہے کہ یہ تعداد 500 تھی۔ بعض مصادر سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ صفین میں 30,000 قاریان قرآن شریک تھے۔ قوت حافظہ۔ عربوں کی قوت حافظہ اس قدر قوی تھا کہ 60-70 بند پر مشتمل اشعار 2 یا 3 مرتبہ سننے کے بعد حفظ کر لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سادہ، غیر متمدن اور صحرائی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کی زندگیوں میں کوئی پیچیدگیاں نہیں تھیں، نہ ہی اس سادہ اور باقی دنیا سے منقطع ماحول میں ان کے اذہان میں معلومات کا کوئی اژدہام تھا۔ اس لیے قرآن پاک جیسے پرکشش اور روح پرور کلام کا حفظ کرنا ان کے لیے نہایت ہی آسان کام تھا۔ حافظان قرآن کا مقام۔ عصر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حافظان قرآن کو ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ چنانچہ اگر جنگ میں کوئی حافظ قرآن شہید ہو جاتا تو سب سے پہلے اسے دفن کیا جاتا تھا۔ امام جماعت کے لیے قراءت قرآن معیار تھا، بلکہ اس سے بھی قابل توجہ بات یہ تھی کہ حفظ قرآن کے معیار پر سالار لشکر بنایا جاتا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کو امیر لشکر بنایا تو بعض صحابہ نے تعجب کیا اور کہا کہ وہ اس نو عمری میں اس منصب کی اہلیت نہیں رکھتا، تو حضور نے اسامہ کے اس منصب کے اہل ہونے کے اوصاف بیان فرمائے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اسامہ کو قرآن کا ایک حصہ حفظ ہے۔ اسی طرح عثمان بن ابی العاص کو قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے طائف کا امیر مقرر کیا گیا۔ نماز اور قرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفظ قرآن کو یقینی بنانے کے لیے اسے امت کے سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے قراءت قرآن کو نماز کے ساتھ، جو کہ دین کا ستون ہے، مربوط فرمایا۔ چنانچہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں میں بالعموم اور نماز تہجد کی صرف 1 رکعت میں بالخصوص سورہ بقرہ
اور آل عمران جیسی طویل صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک شب میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ سے تلاوت شروع فرمائی، پھر سورہ نساء کی تلاوت فرمائی، پھر سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی۔ حضور نماز میں اس قدر قرآن کی تلاوت فرماتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ رات ہو یا دن، جب بھی فرصت میسر ہوتی تو آپ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، حتیٰ کہ سفر میں بھی اور سواری کی پشت پر بھی تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے۔ محاذ جنگ پر بھی آپ بآواز بلند تلاوت قرآن فرماتے تھے۔ چنانچہ تلاوت قرآن کو سب سے افضل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ تعلیم قرآن، دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ تعلیم قرآن کا عمل بھی نہایت ہی اہتمام سے شروع ہوا۔ بیعت عقبہ کے بعد حضور نے مصعب بن عمیر کو مدینے میں تعلیم قرآن کے لیے معلم قرآن کے طور پر متعین فرمایا۔ بخاری کی روایت کے مطابق مدینے میں تعلیم قرآن کے لیے سب سے پہلی مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم مامور ہوئے۔ بعد میں عمار اور بلال کو تعلیم قرآن کے لیے بھیجا گیا۔ مدینے میں تعلیم قرآن کے عمل کو وسیع پیمانے پر آگے بڑھایا گیا اور معلم اول کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کرام کو بذات خود قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود نے کوفے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 سورتیں پڑھی ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول ہمیں تشہد کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تمہیں کس نے قرآن پڑھایا؟ اس نے بتایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ شیخ طوسی اپنی کتاب الاعمالی میں لکھتے ہیں ابن مسعود نے 70 سورتیں خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم پائیں اور باقی قرآن حضرت علی علیہ السلام سے۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھانے کے بعد ان سے سنا بھی کرتے تھے۔ چنانچہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پورا قرآن بھی ختم کیا کرتے تھے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول نے مجھ سے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سنا دو، پس میں نے سورہ نساء کو کھولا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم عصر رسالت مآب میں کتابی شکل میں موجود تھا، ورنہ کھولا کا لفظ استعمال نہ ہوتا۔ اور جب اس آیت پر پہنچا سورہ نساء آیت نمبر 41 کہ اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محمد آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے، تو رسول کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا اب بس کرو۔ مسجد رسول ہمیشہ قاریان قرآن سے بھری رہتی تھی، یہاں تک کہ حضور کو کہنا پڑتا کہ لوگوں قرآن آہستہ پڑھو تاکہ آوازوں میں اختلاط پیدا نہ ہو۔ دارالقرآ، مدینے میں قاریان قرآن کی تعداد میں بکثرت اضافے سے مسجد اور صفہ میں گنجائش نہ رہی تو قاریان قرآن مکرمہ کے گھر جمع ہونے لگے، چنانچہ اس گھر کا نام ہی دارالقرآ پڑ گیا اور یہ تاریخ میں سب سے پہلا دارالقرآ تھا۔ عبادہ بن ثابت ناقل ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آنے والوں کو تعلیم قرآن دیں، آپ نے تعلیم قرآن کو اس قدر اہمیت دی کہ عورتوں کے حق مہر بھی قرآن کی ایک یا چند صورتوں کی تعلیم قرار دی جانے لگی تھی۔ عشق قرآن، شاگردان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں قرآن مجید نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ قرآن کی تلاوت جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ چنانچہ ایک واقعہ اس امر پر شاہد ہے۔ ایک جنگ میں ایک مسلمان نے ایک عورت کو اسیر بنایا جس کا شوہر موقع پر موجود نہ تھا۔ شوہر کو جب پتہ چلا تو اس نے قسم کھائی کہ محمد کے ساتھیوں سے اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ چنانچہ وہ لشکر رسول کے تعاقب میں نکلا۔ ادھر رسول کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک درے میں رات گزارنے کا ارادہ تھا، چنانچہ آپ نے حضرت عمار اور عباد بن بشیر انصاری کو درے کی حفاظت سونپی۔ دونوں نے آپس میں طے کیا کہ آدھی رات عباد محافظت کریں گے اور باقی آدھی رات عمار۔ چنانچہ عمار آرام کرنے لگے اور عباد عبادت میں مشغول ہو گئے۔ وہ کافر مسلمانوں کے تعاقب میں اس درے تک پہنچ گیا۔ اس نے عباد کو نماز کی حالت میں دیکھ کر ایک تیر ان کی طرف پھینکا کہ جو ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ عباد نے تیر کو جسم سے نکالا اور نماز کو جاری رکھا۔ اس کافر نے ایک اور تیر پھینکا، وہ بھی ان کے جسم میں پیوست ہوا۔ انہوں نے اسے بھی جسم سے نکالا مگر نماز جاری رکھی۔ جب تیسری بار بھی تیر لگا تو عباد نے جلدی جلدی سے رکوع سجود کو پورا کیا اور عمار کو بیدار کیا۔ ان کے بیدار ہوتے ہی کافر نے راہ فرار اختیار کی۔ عمار نے اپنے ساتھی کو خون میں لت پر دیکھ کر کہا کہ مجھے شروع میں بیدار کر لیتے۔ عباد نے جواب دیا
کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اسے قطع کرنا میرے لیے ناگوار تھا، لیکن جب تیر پے در پے آنا شروع ہوئے تو میں نے نماز جلدی تمام کی اور آپ کو بیدار کیا۔ خدا کی قسم، اگر حکم رسول کی خلاف ورزی کا خوف اور قوم کی پاسبانی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو چاہے میری جان چلی جاتی، میں سورت کی تلاوت کو قطع نہ کرتا۔ دقیق نظر۔ عمر بن عامر انصاری راوی ہے کہ حضرت عمر نے اس آیت کی کچھ یوں تلاوت کی، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اس میں انہوں نے الانصار کی راہ کو پیش کر دیا اور الذین سے پہلے واؤ کا ذکر نہیں کیا، تو حضرت زید بن ثابت نے ان کی تصحیح کی اور والذین تبعوہم بإحسان پڑھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ امیر المومنین بہتر جانتے ہیں، اور کہا کہ ابی بن کعب کو بلایا جائے۔ ابی بن کعب سے دریافت کیا تو انہوں نے واؤ کے ساتھ والذین پڑھا، تو دونوں نے ایک دوسرے کی ناک کی طرف اشارہ کیا، تو ابی نے کہا خدا کی قسم، رسول نے یہ آیت اس وقت مجھے پڑھائی کہ جب تو اسر رسول کے مومنین کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آیت یا سورہ سنتے تو اسے بار بار پڑھتے، پھر رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر سناتے، تصدیق کراتے۔ چنانچہ خارجہ بن زید نے اپنے باپ سے روایت کی کہ جب رسول مدینہ تشریف لائے تو اس وقت تک میں نے 17 سورتیں یاد کر لی تھیں، میں نے وہ ان کی خدمت میں پڑھی تو آپ نے تحسین فرمائی۔ تدوین قرآن۔ کوئی بھی کلام کسی متکلم کی طرف اس وقت ہی منسوب ہو سکتا ہے کہ جب کلمات اور ان کی ترتیب اور تنظیم اس کی طرف سے ہو۔ اگر منتشر کلمات کسی طرف سے اور تنظیم اور ترتیب کسی اور کی جانب سے ہو تو یہ کلام اس کا شمار ہوگا کہ جس نے اسے ترتیب دیا ہوگا۔ اس طرح قرآن مجید کے کلمات بھی اللہ کی جانب سے ہیں اور ان میں موجود ترتیب اور تنظیم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، بلکہ قرآن کے معجزہ الہی ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ قرآن کے کلمات اور اس کی ترتیب اور اسلوب میں وہ ہم آہنگی ہے کہ جو کسی بشر سے صادر ہونا ممکن نہیں۔ لیکن کس قدر مقام افسوس ہے کہ اس کے باوجود غیر شیعہ علماء فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ سورہ قارعہ میں العہن کی جگہ السوف پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ حضرت ابو بکر کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جاء سکرۃ الموت بالحق کی جگہ جاء سکرۃ الحق بالموت پڑھ سکتے ہیں، یا پھر طعام الاسیم کی جگہ طعام الفاجر پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ مؤلف کتاب المصنف نے جلد نمبر 11 کے صفحہ 219 پر یہ تک کہہ دیا کہ بغرض وضاحت کلمات قرآن تبدیل کرنا جائز ہیں۔ ترتیب آیات۔ قرآن کے جمع اور ترتیب کے چند مراحل ہیں۔ چونکہ قرآن سورہ سورہ نازل نہیں ہوا بلکہ آیت آیت نازل ہوا، لہٰذا جمع اور ترتیب میں پہلے آیات کی ترتیب پر تحقیق کی جانی چاہیے اور بعد ازاں سورتوں کی ترتیب۔ اس بات پر نہایت قابل توجہ دلائل موجود ہیں کہ ترتیب آیات توفیقی ہے، یعنی بحکم خدا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آیات کی ترتیب عمل میں آئی ہے اور یہی ترتیب بتواتر ہم تک پہنچی۔ پہلا، حضور کاتبان وحی کو صرف آیات کی کتابت کا حکم نہیں دیتے تھے بلکہ ساتھ ہی ترتیب بھی بتا دیتے تھے کہ کس آیت کو کس جگہ پر لکھنا ہے۔ ابن عباس راوی ہے کہ جب جبرائیل وحی لے کر رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورے میں فلاں مقام پر رکھیے۔ ابن عباس ہی سے روایت ہے کہ جب حضور پر وحی نازل ہو جاتی تو کاتب کو بلا کر فرماتے کہ ان آیات کو اس سورے میں رکھا جائے جس میں فلاں فلاں چیز کا ذکر ہے۔ بن عباس اور صدی کے نزدیک سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، مگر جبرائیل یہ حکم لائے کہ اسے سورہ بقرہ کی 280ویں آیت کے بعد لکھا جائے۔ احمد بن حنبل اپنی مسند میں ایک صحابی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ حضور نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی، پھر نگاہ سیدھی کر کے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل نازل ہوئے اور یہ حکم سنایا کہ میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کو اس سورہ کے فلاں مقام پر رکھوں۔ چنانچہ آپ نے اس آیت کو سورہ نحل میں آیہ شہادت اور آیہ عہد کے درمیان میں ثابت کر دیا۔ دوسرا، اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ آیہ کی تعین اور تحدید کی فلاں جملہ ایک مکمل آیہ ہے یا نہیں، توفیقی ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر موقوف ہے کہ فلاں عبارت ایک مکمل آیت ہے یا نہیں۔ کسی اجتہاد اور رائے کی یہاں کوئی بھی گنجائش نہیں۔ چنانچہ الف لام میم ہا میم الف لام میم صاد کا ہا یا عین صاد اور طا سین میم حروف مقطعات ہیں
اور یہ سب مستقل آیت شمار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مستقل آیا ہونے پر رسول کی صراحت موجود ہے، جبکہ اس قسم کے دوسرے جو حروف مقطعات ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں یہ مستقل آیات نہیں، یہ نص اور صراحت رسول ہے، جس کی وجہ سے حام میم ایک مستقل آیت ہے اور الف لام را طا سین مستقل آیات نہیں۔ مزید طا سین میم اور کہا یا عین صاد صرف ایک ایک آیت شمار ہوتی ہے، جبکہ حام میم عین سین قاف 2 آیات۔ تیسرا کہ اس بات پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ نماز میں جس سورے کی بھی تلاوت ہو اسے موجودہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اگر یہ ترتیب ملحوظ نہ رکھی جائے تو نماز باطل ہے۔ اگر ترتیب توفیقی نہ ہوتی تو پھر اصولاً یہ مسئلہ اجتہاد پر مبنی ہوتا۔ چوتھا، قرآنی صورتوں میں آیات کی تعداد کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بعض صراحتیں ہم تک پہنچتی ہیں، مثلاً سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، پس عدد آیات توقیفی ہونے کی صورت میں ترتیب کا توقیفی ہونا بھی قرین عقل ہے۔ ترتیب آیات اور ترتیب نزول، یہ بات ایک واضح حقیقت ہے کہ موجودہ قرآن میں آیات جس ترتیب سے درج ہیں وہ ترتیب نزولی کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ کیونکہ ترتیب نزولی وقت نزول کے تقاضوں کے مطابق ہے اور ترتیب قرآن نظام قرآن کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اس کی وضاحت کے سلسلے میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلا کہ شروع میں شوہر کی وفات کی صورت میں عورت کے لیے 1 سال کی عدت واجب تھی اور پورا سال شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہ تھا، نیز عورت کو شوہر سے میراث میں صرف 1 سال کا خرچہ ہی ملتا تھا۔ اس کا حکم اس طرح سے نازل ہوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 240، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ سے بہرہ مند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ یہ مذکورہ بالا آیت کا حکم اسی سورے کی اس سے پیشتر آنے والی ایک آیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا کہ جس میں ارشاد ربی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 234، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ ترتیب نزولی کے مطابق منسوخ پہلے اور ناسخ بعد میں نازل ہوئی، جبکہ موجودہ ترتیب میں ناسخ کا پہلے اور منسوخ کا بعد میں ذکر ہے۔ دوسرا، ابن عباس، سدی، جبائی اور بلخی کے مطابق آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا، اس کے بعد کوئی فرض حکم نازل نہیں ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی منقول ہے، چنانچہ سدی کے الفاظ یہ ہیں کہ اس آیت کے بعد حلال و حرام کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا، حالانکہ یہ آیت اب سورہ مائدہ میں درج ہے اور اس کے بعد بے شمار آیات احکام موجود ہیں۔ تیسری ہے آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 158، صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں کے لیے حج کرنا ممکن ہوا، جبکہ یہ آیت سورہ بقرہ میں درج ہے جو کہ مدینے میں نازل ہونے والا سب سے پہلا سورہ ہے۔ چوتھا ہے آیا سورہ بقرہ آیت نمبر 281، بقول سب سے آخر میں اتری ہے، اور اگر سب سے آخر میں نہیں تو پھر اواخر میں یقیناً ہے، جبکہ اب یہ سورہ بقرہ کی 281 آیت ہے۔ ترتیب سورہ ہائے قرآن، گزشتہ صفحات میں یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کی آیات کی ترتیب عہد رسالت میں پایہ تکمیل کو پہنچ چکی تھی، اور یہ بات بھی عیاں ہو گئی کہ صورتوں کے نام ان کی آیات کی تعداد بھی اسی عہد بابرکت میں طے پا چکے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کسی سورت کے ختم ہونے کا اس وقت پتہ چلتا تھا کہ جب کسی اور سورت کی ابتدا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو جاتی تھی، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا سورہ یہ قرآن کی ترتیب توقیفی ہے، یعنی خود رسول اللہ نے بحکم خدا سورتوں کو ترتیب دیا ہے، یا پھر عصر رسالت کے بعد اصحاب نے اپنے اجتہاد سے انہیں مرتب کیا۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ چونکہ عصر رسالت میں ہنوز سلسلہ وحی جاری تھا، اس لیے قرآن کو ایک مصحف کی شکل دینا قبل از وقت تھا، اس کام کو بعد از رسالت انجام پانا تھا، چنانچہ بعد میں اپنے اپنے سلیقے کے مطابق لوگوں نے سورہ قرآن کو مرتب کیا۔ اس پر مزید دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اصحاب کے پاس متعدد قرآن موجود تھے، ہر مصحف کی ترتیب دوسرے مصحف سے مختلف تھی، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا مصحف
ترتیب نزول کے مطابق تھا، جبکہ دیگر اصحاب کے مصاحف اس سے مختلف تھے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کی موجودہ ترتیب اور تدوین خود عہد رسالت میں مکمل ہو گئی تھی۔ جس طرح آیات کی ترتیب آپ نے خود اپنی نگرانی میں مقرر فرمائی تھی، اسی طرح صورتوں کی ترتیب کو بھی آپ نے ہی مقرر فرمایا۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ فرماتے ہیں کہ موجودہ شکل میں قرآن کی جمع آوری عصر رسالت میں ہی ہو گئی تھی، لیکن یہ موقف اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ترتیب سورہ ہائے قرآن توقیفی نہیں ہے، کیونکہ سورہ ہائے قرآن کی ترتیب اور کسی سورے کے مقدم اور مؤخر ہونے میں نظم قرآن کے ساتھ ربط نہیں، اس لیے نماز میں آیات کو موجودہ ترتیب کے ساتھ تلاوت کرنا ضروری ہے، جبکہ سورہ ہائے قرآن کو موجودہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی مؤخر سورہ نماز میں مقدم اور مقدم سورہ مؤخر کر کے بھی دوسری رکعت میں پڑھنا درست ہے۔ جمع قرآن در عصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا جاتا ہے کہ حضور کے زمانے میں قرآنی کتابی شکل میں مدون نہیں تھا، البتہ بعد از رسول عصر ابی بکر میں زید بن ثابت کی سربراہی میں صرف 2 گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر جمع ہوا۔ اس نظریے پر ہم بعد میں تحقیقی نظر ڈالیں گے، پہلے اس بات کی تحقیق کریں کہ کیا عصر رسالت میں قرآن کتابی شکل میں مدون تھا۔ اس بات پر بے شمار دلائل موجود ہیں کہ قرآن مجید عصر رسول میں ہی کتابی شکل میں مدون تھا۔ ہم ان میں سے چند ایک دلائل پیش کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ پہلا ہے فریضہ الہی۔ جس طرح خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے غضن سے بچانے کا کام خداوند عالم نے خود اپنے ذمے لیا اور فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 67، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، بالکل اسی طرح قرآن کو جمع اور محفوظ کرنا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا اور فرمایا ہے سورہ قیامت آیت نمبر 16-17، اے رسول آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ نیز یہ ارشاد الہی سورہ اعلیٰ آیت نمبر 6 کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر نہیں بھولیں گے۔ اگلا ہے کاتبان وحی۔ قرآن مجید ایک متوسط حجم کی کتاب ہے جو 23 سالوں میں رسول خدا پر نازل ہوئی۔ بظاہر 1-2 کاتب اس کی کتاب کے لیے کافی تھے، مگر بعض مورخین کے ہاں اس کی کاتبوں کی تعداد 40 تک بیان ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کو اہتمام کے ساتھ بے التزام لکھوایا کرتے تھے۔ جو کچھ لکھا جاتا تھا کیا اسے ہر کاتب وحی اپنے ساتھ لے جاتا تھا؟ اور کیا قرآن متعدد کاتبان وحی کے پاس منتشر اور متفرق صورت میں موجود تھا؟ اور کیا رسول کے پاس قرآن مدون شکل میں موجود نہ تھا؟ یہ باتیں نہایت بعید از عقل اور قیاس ہیں۔ کاتبان وحی سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ رسول کے لیے کتابت کیا کرتے تھے۔ ذاتی طور پر اپنے لیے کتابت قرآن کرنے والوں کو کاتبان وحی کا منصب نہیں دیا جاتا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر مختلف ٹکڑوں سے قرآن کی جمع اور تدوین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ قرآن خانہ رسول میں موجود تھا، اور آپ نے اپنی وفات کے قریب حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے علی، قرآن میرے بستر کے عقب میں مختلف صحیفوں پر ابر ریشم اور کاغذوں کی صورت میں موجود ہے، بس اسے لے لو اور جمع کر لو اور اسے ضائع نہ ہونے دینا۔ ابو عبداللہ محاسبی کہتے ہیں خانہ رسالت مآب میں کچھ اوراق پائے گئے جن پر قرآن مجید تحریر تھا۔ کسی نے انہیں جمع کیا اور ایک دھاگے میں سب اوراق کو پرو دیا تاکہ کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ ان راویوں کا شیوہ امانت فن نقل کے خلاف ہے کہ اس ہستی علی علیہ السلام کا نام لینا گوارا نہیں کرتے جس نے قرآن کو ضائع ہونے سے بچایا۔ تیسرا، قرآن سے کتابت قرآن کا ثبوت۔ مشرکین مکہ کو اس بات کا اعتراف تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبوں سے قرآن لکھوایا کرتے تھے۔ چنانچہ مکے میں نازل ہونے والے سورہ فرقان آیت نمبر 5 میں ہے، قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھ رکھی ہیں جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ دیگر قرآنی آیات سے بھی اس بات کی شہادت مل جاتی ہے کہ آغاز نزول قرآن سے ہی قرآن ضبط تحریر میں آنے لگا تھا۔ چنانچہ ہجرت سے 7 سال قبل نازل ہونے والے سورہ بینہ میں ارشاد ہے، اللہ کی طرف سے ایک رسول کہ جو انہیں پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ اور سورہ عبس میں ہے کہ ہرگز نہیں، یہ آیات یقیناً نصیحت ہے، پس جو چاہے انہیں یاد رکھے، یہ محترم صحیفوں میں ہیں جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں۔ اور سورہ طور میں، یہ قسم ہے طور کی لکھی ہوئی کتاب کی ایک کشادہ ورق میں۔
قرآن کی کتابت اور تدوین آغاز وحی کے ساتھ ہی مکے میں ہی شروع ہو جانے پر خود قرآنی شواہد کے علاوہ بے شمار تاریخی شواہد بھی موجود ہیں کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور کسی ایک کاتب کو بلا کر لکھنے کا حکم فرماتے، چنانچہ املا فرمانے کے بعد کاتب سے فرماتے جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ کر سنا دے۔ کاتب سنا دیتا، اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوتی تو حضور اصلاح فرما دیتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کے گھر میں 2 صحیفے پائے کہ جن پر قرآن لکھا ہوا تھا، ان صحیفوں کو کسی سے پڑھوایا اور انہیں سن کر اسلام قبول کیا۔ چوتھا، شیوہ رسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہ ایسے کاتبین رکھتے تھے کہ جو معاہدوں اور قرض وغیرہ کو ضبط تحریر میں لایا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ ان کاتبوں کو حکم دیا گیا کہ صلح حدیبیہ سے قبل اسلام قبول کرنے والوں کے اسما کا اندراج کر کے ایک فہرست مرتب کی جائے، تو حضرت معاذ نے 1500 افراد کے نام درج کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور قرآن مجید سے کم اہمیت والی چیزوں تک کو ضبط تحریر میں لانے اور محفوظ کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ کیا آپ نے اس ابدی معجزے کی تدوین اور کتابت کا انتظام نہیں فرمایا ہوگا؟ پانچواں ہے عصر رسول کے جامعین قرآن۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام کی زندگی کا مطالعہ کرنے والا شخص بخوبی جان سکتا ہے کہ قرآن مجید عصر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی جمع ہو چکا تھا۔ ہم ذیل میں عصر رسول کے جامعین قرآن پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ نے عہد رسالت میں قرآن اپنے سینے میں حفظ کر لیا تھا، جمع بھی کیا تھا، اور اس کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔ دوسرا، ابی بن کعب بن قیس، آپ کا تعلق انصار کے قبیلے خزرج سے تھا۔ یہ کاتب اور حافظ قرآن تھے اور ان کا لقب سید القرا اور کنیت ابو المنظر تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم ابی بن کعب کی قراءت کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور الفہرست لا بن ندیم میں انہیں عصر رسول کے جامعین قرآن میں شمار کیا گیا ہے۔ تیسرا، معاذ بن جبل بن اوس، یہ بھی انصار میں سے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن میں تعلیم قرآن کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ صحیح بخاری اور فہرست میں انہیں بھی عصر رسول کے جامعین قرآن میں شمار کیا گیا ہے۔ چوتھا ہے زید بن ثابت، ان کا ہم آئندہ بھی ذکر کریں گے۔ یہ کاتب رسول تھے اور ان کا یہ قول مشہور ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھ کر مختلف ٹکڑوں سے قرآن جمع کیا کرتے تھے۔ دوسرے مصادر کے علاوہ صحیح بخاری اور الفہرست، الاتقیان اور مناہل العرفان میں انہیں عصر رسول کے جامعین قرآن میں شمار کیا گیا۔ پانچواں، عبداللہ بن عمر، نسائی نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن جمع کیا، ہر رات کو ختم کیا کرتا تھا، رسول کو علم ہوا تو آپ نے کہا کہ 1 ماہ میں ختم کیا کرو۔ چھٹا، ابو ایوب انصاری، سیوطی نے الاتقان میں عصر رسول کے جامعین قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ساتواں، ابو الدرداء، صحیح بخاری اور الفہرست میں انہیں بھی عصر رسول کے جامعین قرآن میں شمار کیا گیا ہے۔ آٹھواں، عبادہ۔ نواں ہے ابو زید ثابت بن زید بن النعمان، صحیح بخاری اور الفہرست میں عہد رسول کے جامعین قرآن میں ان کا ذکر۔ دسواں، سعد بن عبید اللہ انصاری، انہیں الفہرست میں جامعین قرآن میں شمار کیا ہے۔ 11واں ہے عبید بن معاذ یا پھر عتید بن معاذ، الفہرست میں عصر رسالت کے جامعین قرآن میں ذکر ہے۔ 12واں، مجمع بن جاریہ یا حارثہ، الاتقان تاریخ القرآنی زنجانی میں انہیں عصر رسول کے جامعین قرآن میں شمار کیا گیا ہے۔ 13واں ہے ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون کو شہیدہ کہہ کر پکارتے تھے، چنانچہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں اس خاتون کو ان کے اپنے غلام اور کنیز نے شہید کر دیا۔ سیوطی نے الاتقان میں انہیں جامعین قرآن میں شمار کیا ہے۔ 14واں ہے سالم مولی ابی حذیفہ، زرکشی نے البرہان میں انہیں عصر رسول کے جامعین قرآن میں شمار کیا۔ 15واں ہے عبداللہ بن مسعود، آپ قرآن کے جلیل القدر معلم اور عصر رسول میں ہی آپ نے قرآن جمع کیا تھا۔ 16واں ہے عقبہ بن عامر، آپ کو البرہان میں جامع قرآن میں شمار کیا گیا۔ 16واں عقبہ بن عامر، یہاں پہ ان کا اختتام ہوتا ہے۔ چھٹا ہے جبرائیل کا دورہ قرآن۔ امامیہ غیر امامیہ روایات سے ثابت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہر سال جبرائیل کے ساتھ قرآن کی باز خوانی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جبرائیل ہر سال ایک بار میرے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ کیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ میرا وقت وصال قریب ہے۔ صحیح بخاری کے باب فضائل القرآن میں دورہ قرآن کے بارے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی یہی روایت اس طرح سے منقول ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے روایت کی کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے مجھ سے سرگوشی کرتے فرمایا کہ جبرائیل ہر سال مجھ سے قرآن کا دورہ یعنی بازخوانی کرتے ہیں، مگر اس سال انہوں نے مجھ سے 2 بار دورہ کیا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت روانگی قریب ہے۔ واضح رہے کہ صحیح بخاری میں 28 مقامات پر جناب سیدہ کے اسم مبارک کے ساتھ علیہ السلام درج ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اسماء گرامی کے ساتھ علیہ السلام درج ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ صرف شیعہ ایسے کرتے ہیں، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ 7واں ہے اصحاب کا عرضہ قرآن۔ اصحاب رسول میں سے جو حضرات قراءت قرآن میں ممتاز مقام رکھتے تھے وہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے۔ باز خوانی ہوتی تھی۔ آخری باز خوانی عرضہ اخیر یا دورہ اخیر کے نام سے مشہور ہے۔ عرضہ اخیر کا مطلب واضح نکلتا ہے کہ رسول کریم نے قرآن کو آخری شکل دے کر اسے امت کے حوالے کیا۔ 8واں ہے ختم قرآن۔ اصحاب رسول میں ایسے افراد کا ذکر متعدد مقامات پر ملتا ہے جنہوں نے حضور کی خدمت میں قرآن ختم کیا۔ وہ خود انفرادی طور پر پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، جس کے لیے حضور نے مدت کا بھی تعین فرمایا کہ کتنی مدت میں قرآن کا ختم کرنا مناسب ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ 1 ماہ میں قرآن ختم کیا کرو۔ اس کے علاوہ عصر رسول کے مومنین اجتماعی طور پر بھی ختم قرآن کیا کرتے تھے، یعنی قرآن کی سورتوں کو آپس میں تقسیم کرتے اور ہر فرد چند سورے پڑھ لیتا اور یوں ختم قرآن ہو جاتا۔ رسول کے حکم پر اصحاب قرآن کو 10 روز یا 6 روز یا کم سے کم 5 روز میں بھی ختم کیا کرتے تھے۔ اگر قرآن کتابی شکل میں ایک مجموعے کے طور پر لوگوں کے پاس نہ ہوتا تو صرف تلاوت کا ذکر ہو سکتا تھا۔ ختم قرآن کے الفاظ بے معنی ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل الحال المرتحل ہے۔ روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی ایک بار پوچھا گیا یہ بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الحال المرتحل۔ اس کی تشریح پوچھی گئی تو آپ نے کہا کہ قرآن کا کھولنا اور ختم کرنا جب بھی قرآن کی ابتدا پر آیا آخر کی طرف روانہ ہو۔ شیخ طوسی درج ذیل امور کو عدم تحریف قرآن کی دلیل سمجھتے تھے۔ پہلا، ختم قرآن مجید کا ثواب۔ دوسرا، قرآن کو ایک رات میں ختم کرنے کی ممانعت۔ تیسرا، قرآن کو کم از کم 3 روز میں ختم کرنے کی ہدایت۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ اصحاب کی ایک جماعت مثلاً عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب اور دیگر افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کئی بار قرآن ختم کیا تھا۔ اس قسم کی متعدد دیگر روایات سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن عصر رسول سے ہی کتابی شکل میں مدون تھا، جس کا ایک معین آغاز اور اختتام بھی تھا، اور اس کے ختم کرنے کے آداب بھی بیان کیے گئے تھے۔ 9واں ہے فاتح الکتاب۔ فاتح الکتاب کے معنی ہیں دباچہ کتاب یا پھر افتتاحیہ کتاب۔ یہ نام عصر رسول میں ہی اس سورہ یعنی سورہ الحمد کے لیے مخصوص ہو گیا تھا۔ قرآنی صورتوں کے نام خود رسول نے ہی معین کیے۔ یہ مندرجہ بالا امور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن عہد رسالت میں ہی ایک کتابی شکل میں مرتب تھا، جس کا ایک افتتاحیہ بھی تھا۔ 10واں ہے لفظ الکتاب کا اطلاق۔ عہد رسالت میں قرآن الکتاب کے نام سے موسوم تھا اور خود قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر اسے الکتاب کہا گیا۔ علاوہ ازیں حدیث شریف میں بھی مجموعہ قرآن کو الکتاب فرمایا گیا ہے۔ حدیث ثقلین میں جو شیعہ اور سنی دونوں طرف سے متواتر ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 گنا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت۔ یہاں کتاب سے مراد یہ پورا مجموعہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ نیز حضور نے اپنی وفات سے کچھ دیر قبل حضرت علی علیہ السلام سے جو کچھ بیان فرمایا، اس کے بارے میں ابو رافع بیان کرتے ہیں
کہ رسول نے جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا اس میں مولا علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یا علی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے اپنے پاس رکھو۔ یہاں بھی اس مجموعہ قرآن کو کتاب کہا گیا ہے، اس سے بھی یہ بات واضح ہے کہ قرآن عہد رسالت میں کتابی شکل میں مرتب ہو چکا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن ماہ رمضان میں عنایت فرمایا تھا، مگر اس کی تبلیغ وقت کی مناسبت پر موقوف تھی۔ رسول کریم امر و نہی کے مواقع پر قرآن کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ جبرائیل صرف اسی مقصد کے نازل ہوا کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قیامت آیت نمبر 16، یعنی کہ قرآن کو جلدی پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں قرآن ماہ رمضان میں دفعتاً نازل ہوا ہے اور اس کے بعد مختلف مواقع پر مہینوں اور دنوں میں بتدریج بھی نازل کیا گیا۔ ان احادیث سے اس نقطۂ نظر کو تقویت ملتی ہے کہ قرآن عصر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مجموعے کی شکل میں موجود تھا۔ 12 ہے تواتر قرآن۔ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتراً نسلاً بعد نسل ہم تک پہنچا ہے۔ تواتر کے لیے ضروری ہے کہ عصر رسول میں پورا قرآن اصحاب میں سے اتنی تعداد کے موجود ہو جتنی کی تواتر کے لیے ضروری ہے۔ اس سے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ قرآن عصر مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو چکا تھا۔ 13واں ہے وصیت رسول۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ قرآن میرے بستر کے عقب میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس سلسلے میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے علی، قرآن میرے بستر کے پیچھے مختلف صحیفوں، ریشمی کپڑوں اور کاغذوں پر موجود ہے، آپ اسے لے جائیں اور جمع کریں اور ضائع نہ ہونے دیں۔ 14واں ہے اصناف سورہ ہائے قرآن۔ تفسیر عیاشی میں سعد الاسقاف سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے توریت کی جگہ طوال، انجیل کی جگہ معین سورتیں اور زبور کی جگہ مثانی عنایت کی گئی ہیں، اور مزید مجھے سورہ ہائے مفصل جو کہ 67 صورتیں ہیں عطا کر کے فضیلت دی گئی۔ پہلی 7 طویل صورتوں کو کہتے ہیں، معین 100 یا زائد آیات والی صورتوں کو کہا جاتا ہے، مثانی وہ صورتیں ہیں کہ جو 100 سے کم آیات والی ہوں، جبکہ مفصل آخر قرآن کی صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ یہی روایت معمولی فرق کے ساتھ اہل سنت کے ہاں بھی منقول ہے، اور اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ عصر رسول میں قرآن ایک کتابی شکل میں لوگوں کے ہاتھوں میں موجود تھا، جس کے ابواب اور فصول یعنی کہ صورتوں کی تفصیل بھی لوگوں کو معلوم تھی۔ اس کے بعد یہاں پر 15واں ہے ترتیب آیات کا توقیفی ہونا، کہ جو انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی آئندہ آنے والی آڈیو میں بیان کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مطالب پسند آئیں گے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ الہی بار الہ ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید سے اتنی محبت پیدا کر کہ ہم اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہ گزاریں۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔